السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر علی مغل اور میں ہوں محمد دانیال. ناظرین گرامی، آج 18 رمضان المبارک ہے. میں ہر روز تقریباً آپ سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ مغفرت کا اشرا ختم ہونے والا ہے، تو جتنی چاہیں مغفرتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. مدثر بھائی، مغفرت کا اشرا ختم ہونے والا ہے. جی بالکل، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں کا دوسرا اشرا ہم سے جدا ہونے والا ہے اور تیسرا اشرے کی انشاءاللہ آمد ہے. اور تیسرے اشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک اور موقع بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہے اعتکاف کی صورت میں. تو مجھے تو یاد پڑا ہے، میں چھوٹے ہوتے ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، تقریباً میرے خیال 7-8 سال کا تھا. تو آپ کبھی اعتکاف میں بیٹھے کبھی؟ نہیں سر، مجھے یہ شرف کبھی حاصل نہیں ہوا، پر ارادہ ہے، اللہ پاک سبب پیدا کریں. مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میں مطلب 10-12 سال کا 15 سال کا تھا تقریباً، 15 سال کا تھا. تو گھر والوں نے منع بھی کیا کہ نہیں بیٹھنا. پھر محلے کے کوئی دوست وغیرہ بیٹھ رہے تھے، تو ہم نے رضائی، سردیاں تھیں، رضائی اور اس کا چھوٹا موٹا بستر اٹھایا اور بس جا کے مسجد میں بیٹھ گئے. پتہ چلا جی کہاں گئے، جی اعتکاف میں بیٹھ گئے. تو بڑا مزہ آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار پھر اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے اس بار بھی انشاءاللہ ارادہ اور نیت اور کوشش کی ہوئی ہے. آپ سب تمام دوست احباب دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے سبھی مہمان ہمارے آ چکے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرے دائیں جانب حضرت مولانا معراج الدین فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں رونق بخشی. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ننھے ثنا خان فہد علی نشاہی، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عثمان قادری بلبل باغ مدینہ، ان کا تعلق بھی راولپنڈی سے. آپ تمام دوست احباب کی آمد کا بہت شکریہ. جی ناظرین گرامی، میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب حافظ محمد معاویہ صدیقی صاحب، خصوصی طور پہ واقعات سے تشریف لائے ہیں. جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ جناب حضرت معاذ صدیقی صاحب، یہ جناب احمد آباد سے تشریف لائے ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مدثر بھائی، ہمارے تمام معزز مہمانوں کا تعارف ہو گیا ہے، تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. تو جناب میں حضرت معاویہ صدیقی صاحب کو دعوت دوں گا، تو تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سبحان اللہ. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. كما حملته على الذين من قبلنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. سبحان اللہ سبحان اللہ. واعف عنا ماشاء اللہ. واغفر لنا سبحان اللہ. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز میں معاویہ صدیقی صاحب تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے. مدثر بھائی،
جس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا دانیل بھائی آپ نے میرے یقین کریں دل کی بات چھینی ہے، اور میں اس دوران یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس سے متعلق کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کہ اگر ہم اپنے دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہی کیا جائے اور تلاوت قرآن پاک سے کریں تو اس دن میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہمارے لیے ہر کام آسان ہوگا. جیسے کہ صورت یاسین پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بعد نماز مغرب صورت ملک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اور پھر روزے میں تنگی جس شخص کو ہو وہ صورت الواقعہ کا روزانہ کا تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی رکھتا ہے. مطلب قرآن پاک ہمارے لیے ہر دور میں مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدثر بھائی ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب حضرت معاذ صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. جناب معاذ صدیقی صاحب نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. درود پاک پڑھ لیں. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. جب میرے پیش نظر حسین مدینہ ہوگا. جب میرے پیش نظر حسین مدینہ ہوگا. شوق دل رہنما بن کر چلتا آگے. شوق دل رہنما بن کر چلتا آگے. جب رواں سوئے حرم اپنا سفینہ ہوگا. جب رواں سوئے حرم اپنا سفینہ ہوگا. میری آنکھوں میں بسا ہے حسن کون. میری آنکھوں میں بسا ہے حسن کون کہ جس طرف آنکھ اٹھاؤں گا مدینہ ہوگا. جس طرف آنکھ اٹھاؤں گا مدینہ ہوگا. جب میرے پیش نظر حسین مدینہ ہوگا. کیا بات کیا بات. نغمہ صلی اللہ ہوگا لبوں پر جاری. نغمہ صلی اللہ ہوگا لبوں پر جاری.
اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا، اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا، جب میرے پیش نظر حسین مدینہ ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا سبحان اللہ، ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ماں صدیقی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، سبحان اللہ، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی بدولت ہے فقط نقشے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار کے سائے میں دعوت دیتا ہوں فہد علی نوشائی کو کہ آئیں اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ ایک نہایت ہی خوبصورت کلام جس کے 4 سے 5 اشعار میں نے پیش کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، کیا کہنا ہے؟ روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا۔ نہایت خوبصورت شعر۔ میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا
संभलना सीखा रूख मुस्तफा को देखा। हासिल कलाम शेर। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुशी नसीब देखो। माशाअल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुशी नसीब देखो। बड़ी कम सिनी से मैंने, बड़ी कम सिनी से मैंने है ये नात पढ़ना सीखा रूख मुस्तफा को देखा। तो दियों ने जलना सीखा रूख मुस्तफा को देखा। और मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उनको। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उनको। लिया नाम जब नबी का, लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा। लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा रूख मुस्तफा को देखा। तो दियों ने जलना सीखा रूह मुस्तफा को देखा। माशाल्लाह बहुत दानिश भाई खूबसूरत। माशाल्लाह मैंने स्नेहा को मतलब पहली बार सुना और माशाल्लाह से जिस तरह लिखने वाले ने मतलब माशाल्लाह कमाल ही कर दिया। रुख मुस्तफ़ा को देखा। अल्लाह 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 सुभान और माशाल्लाह पढ़ना बहुत अच्छा आपने पढ़ा माशाल्लाह। शुक्रिया। आपको सलामत रखे। जी मुदस्सिर भाई चलते हैं अपने अगले सना खान की तरफ। मैं जनाब दावत दूंगा मोहम्मद उस्मान कादरी साहब को कि वो नात रसूल मकबूल पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हाले दिल किसको सुनाए, हाले दिल किसको सुनाए, आप के होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आप के होते हुए हाल दिल किसी को सुनाए, आप के होते हुए हाल दिल किसी को सुनाए, आप के होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए,
کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کہ ستائے، غم مجھے کیوں کہ ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، اور میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیا بات ہے، اور بہت ہی پیارا شعر سبحان سماعت اللہ۔ فرمائے، حاصل کلام شعر، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، میں انہیں کیوں دوں سزائیں، میں انہیں کیوں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائیں، کیوں کسی کا خوف کھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میری حاضری کا آخری شعر مقطع بہت کمال لکھا ہے شاعر نے، بہت خوب لکھا ہے، اور کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے
ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جناب محمد عثمان قادری خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور جن کا یہ کلام پڑھ رہے تھے سید الطاف شاہ قاسمی، ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے جو کلام میں جو چاشنی اور جو خوبصورتی ہے، اور الحمدللہ ان کا ہر کلام میں بڑی محبت ہے، اور ہمارے لکیلی مطلب وہ ہمارے سوسائٹی میں رہ کر بھی گیا الحمدللہ. سید الطاف شاہ قاسمی ایک بہت عظیم نام، بہت اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید علم اور عمل کی برکتیں عطا فرمائے. خوبصورت کلام لکھتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن. یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. ناظرین ویلکم دی آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن. اس دوران ہمیں جوائن کیا محترمہ انمول خرم قادری، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے. آپ کا بھی آمد کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اضرار احمد چشتی، جو کہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. دانیل بھائی پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے مفتی صاحب سے بے شک میں جی مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. مدثر بھائی، اکثر ہمارے یہاں کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ روزہ تبھی ٹوٹے گا جب ہم کچھ کھا پی لیں گے، یا میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ روزہ کن حالتوں میں، مطلب کھانے پینے کے علاوہ وہ کون سی حالتیں ہیں یا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان المبارک، یا ایھا الذین آمنوا کہ اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام کہ تم پر رمضان مبارک فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیا تھا. من قبلکم لعلکم تتقون، تو لعلکم شاید مطلب کہ تم تقوی اختیار کرو. صرف رمضان المبارک کے یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے بس. باقی جو ہے نا تقوی کے اصل مقصد نماز، اس میں جو اعمال ہیں عبادتیں ہیں وہ کرنی ہیں. اور ساتھ ہی جو آپ نے عنوان جو سوال کیا کہ روزہ کن چیزوں سے یعنی کن حالتوں میں ٹوٹتا ہے، تو ویسے تو بہت ساری اس کی قسمیں ہیں کہ روزہ ان حالتوں میں سب سے پہلے کہ قصداً منہ بھر کے قے آنا، کہ ابھی کسی بندے کو قصداً منہ بھر کے قے آ گئی. ہاں اگر تھوڑی سی آ گئی تو اس کا کوئی نہیں، لیکن قصداً جان بوجھ کر وہ کرے، ٹھیک ہے. اسی طرح کان میں یا ناک میں دوا ڈالنا، اور اسی طرح پھر حلق میں کوئی چیز چلی جائے، مثلا لوہا لکڑی کوئی بھی ایسی چیز جو کھانے کے علاوہ چیز ہو چلی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے یعنی عورت کے ساتھ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور روزے کی اس سے یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں جن حالتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے تو ان میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. اور ایسی ہے جس سے جان بوجھ کر کچھ کام کیے جائیں سے ان سے کفارہ بھی ان پر لازم ہوتا ہے. تو کفارہ یہ ہے کہ وہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص آیا، یعنی ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں نے روزہ توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کیسے مجھ سے یعنی غلطی میں بیوی کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پر جو ہے نا یعنی کفارہ ہے. تو کفارہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کہ مسلسل 2 ماہ روزہ رکھو. تو اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس کی بھی نہیں رکھتے تو ایک غلام آزاد کرو. تو اس نے کہا میں 2 ماہ روزہ بھی یعنی 2 ماہ مسلسل روزے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس نے کہا وہ بھی نہیں کر سکتا. پھر کہا غلام آزاد کرو. تو یعنی اس نے مطلب دیا کہ 60 کو میں کھلاؤں تو اس سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے. تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس یعنی ہدیہ کوئی کنجوریاں آ گئی، تو کنجور وغیرہ کوئی لے کے آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اسی صحابی کے لیے مختص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو حوالے کیا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ لے کر خود کھا لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آگے امت کے لیے نہیں ہے. تو یہ 3 ان میں سے اس دور میں غلام
باندھی نہیں ہے. وہ تو اس دور میں جو ہے نا دو چیزیں ہیں, یا تو 60 مسکینوں کو 2 بار پیٹ کھانا کھلانا 2 وقت کا, اور یا جو ہے نا 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا. اور اس میں بھی روزے 2 ماہ رکھیں, درمیان میں چھوٹ گئے تو 80 دنوں سے شروع کرنے ہوں گے. تو اس لیے, اور باقی ایسی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے, وہ کہ آپ سر پہ تیل لگائیں, ٹھیک ہے, اسی طرح مسواک کرنا, ٹوپیس کرنا, یہ بہت ساری اقسام جس میں اس میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ٹوپیس کر دیا روزہ ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے, وہ صحیح ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو یعنی جان اور بھول کر آپ نے کچھ کھا پی لیا اس طرح تو, اور ہاں یہ سے آپ نے بھول کر کھا پی لیا اور آپ کہیں میرا روزہ ٹوٹ گیا, شاید اکثر سمجھتے نہیں, تو پھر وہ جان بوجھ کر کھانا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس طرح سحری کے وقت آپ پھر جو ہے نا اٹھتے ہیں تو آپ نے سمجھا کہ ابھی آفتاب یعنی اب اشراق صبح صادق کے بعد یعنی ٹائم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سحری کا ٹائم ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں, تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, یعنی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. مفتی صاحب اگر بندہ سحری کر کے روزہ رکھ لے اور کچھ دیر بعد اس کی طبیعت بگڑ جائے یا کچھ اور وجہ مطلب طبیعت اس کی خراب ہو جائے, کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ ہاں بالکل, وہ روزہ توڑ سکتا ہے اس حالت میں, کیونکہ اس کی جو ہے نا سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ابھی روزہ رکھا سحری, اس کے بعد آپ نے نیت کی روزے کی, تو کچھ دیر بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. ہاں کہ طبیعت اتنی خراب نہیں ہے کہ آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, اور جہاں تک چاہیں کہ جتنا ٹائم آپ کی طبیعت زیادہ نہیں خراب ہو رہی روزہ رکھیں. جب طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جائے, یعنی آپ جو ہے نا قابو نہ رکھ سکیں اپنے آپ پہ, تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. جس طرح سفر کی حالت میں بھی توڑ سکتے ہیں کہ سفر کی حالت میں جائیں 48 میل سے زیادہ سفر ہو تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح پھر کوئی ایسی بیماری غلبہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے بالکل انسان جو ہے نا ڈاکٹر کہہ دیں کہ ہاں جی آپ نے روزہ توڑنا ہے, لیکن عموماً آج کل 1-2 ٹیکا لگانا اور ڈرافٹ لگانا اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں توڑنا, کیونکہ رمضان کو جو مہینہ ہے یہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے, اور اس کی ہم قدر نہ کریں تو بس یہ ہمارے لیے جو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, بوجھ میں مجبوری نہیں ٹوٹتا. اب ڈاکٹر صاحب لگا رہے ہیں کس وجہ سے کہ آپ یعنی بیمار ہیں تو انجیکشن لگا دیں, ڈراپ لگا دیں. ہاں طاقت کی نیت سے لگانے کے آج کل لوگ لگاتے ہیں جا کے, یار میں کمزور ہوں روزہ رکھ رہا ہوں, بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں, یعنی مجھ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو جا کے ڈرپ لگا دی, انجیکشن لگا دی, تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ طاقت کی نیت سے. مفتی صاحب اگر مطلب طبیعت بگڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں یا سفر کی حالت میں ہم روزہ نہیں رکھتے, اس کی قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اس کی قضا ہے. ہاں سفر کی حالت میں طبیعت نہیں, یہ جو آپ رکھ اس کے توڑ رہے ہیں بیماری کی حالت میں توڑ رہے ہیں یا سفر کی حالت میں, ان سب کے قضائن پر کفارہ نہیں ہے. پھر دوبارہ قضا لے آئیں گے. قضا کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2 مہینے کے روزے رکھیں. ہاں یہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں. اگر اس کی طاقت آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ غلام یا باندی آزاد کریں, تو وہ تو اس دور میں نہیں ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کے. تو میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ گھر میں ایسے لوگ مطلب وہ تھے باتیں کر رہے تھے, میں بیوی وغیرہ, اس نے کہا میرا دماغ نہ کھاؤ کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا مفتی صاحب ایسی کوئی بات سچ ہے یا حقیقت ہے ایسا کوئی؟ نہیں, عورت کے دماغ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل ایسے نہیں ٹوٹتا. ہاں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب گالی گلوچ کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, کسی کی بری نیت سے بری نظر سے دیکھنا کسی سے, اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. یعنی جو اصل مقصد ہوگا, جو ثواب ہوگا وہ آپ کو نہیں ملے گا. روزہ تو ادا ہو جائے گا آپ کا لیکن ٹوٹے گا نہیں. بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے تھے جی, ہماری اصلاح فرما رہے تھے. بے شک. تو مدثر بھائی چلتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے لے کر. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ثنا خان مصطفیٰ حضرت معاویہ صدیقی صاحب, واقعہ سے تشریف لائے تھے. میں جناب کو دعوت دوں گا کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک نعت کلام پیش کرتا ہوں. منہ بولے تے پردے سے پارے پائے, منہ بولے تے پردے سے پارے پائے, میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا, میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا. منہ بولے تے پردے سے پارے پائے, منہ بولے تے پردے سے پارے پائے, میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا, میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا. اور دشمناں نے بھی تعریف کی تھی جدی, دشمناں نے بھی تعریف کی تھی جدی, کملی والے دا کردار ویکھو ذرا, کملی والے دا کردار ویکھو ذرا. اور مست اکھاں تو وارے ستارے پیا, مست اکھاں تو وارے ستارے پیا,
ਚੰਨੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਿਆ ਚੰਨੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਿਆ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰੇ ਪਿਆ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰੇ ਪਿਆ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਅਨਵਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਅਨਵਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਸੇ ਪਾਰੇ ਪਏ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਸੇ ਪਾਰੇ ਪਏ میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا اور اس داتے نہ ہووے گسانی کوئی اس داتے نہ ہووے گسانی کوئی عرشاں اوتے ہووی میزبانی جدی عرشاں اوتے ہووی میزبانی جدی تا قیامت کرے حکمرانی نبی تا قیامت کرے حکمرانی نبی دو جہاناں دا سردار ویکھو ذرا دو جہاناں دا سردار ویکھو ذرا منہ بولے تے پردے سے پارے پائے منہ بولے تے پردے سے پارے پائے میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا اور آخری شعر کہ بے زباناں نو کلمے پڑھائے جنا بے زباناں نو کلمے پڑھائے جنا اچے سر نیویاں دے کرائے جنا اچے سر نیویاں دے کرائے جنا گورے کالے برابر بٹھائے جنا گورے کالے برابر بٹھائے جنا شاہ بطحا دا دربار ویکھو ذرا شاہ بطحا دا دربار ویکھو ذرا منہ بولے تے پردے سے پارے پائے منہ بولے تے پردے سے پارے پائے میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا کہ دشمناں نے بھی تعریف کیتی جدی دشمناں نے بھی تعریف کیتی جدی کملی والے دا کردار ویکھو ذرا کملی والے دا کردار ویکھو ذرا معاویہ صدیقی اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے وہ جن کا نام ہمیں جسم و جان سے پیارا ہے وہ جن کا نام ہمیں جسم و جان سے پیارا ہے سوا شفاعت آقا کہاں گزارا ہے پڑھو درود محمد کی ذات پر لوگو پڑھو درود محمد کی ذات پر لوگو کہ یہی حشر میں زاد سفر ہمارا ہے سبحان اللہ انہی سبحان اشعار میں اللہ میں دعوت دیتا ہوں آج کی ہماری خاص مہمان اسلام آباد سے تشریف لائیں محترمہ انمول خرم قادری سے گزارش کروں گا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک نعت پیش کرتی ہوں. جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سوڑے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں چھڈ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در
जशन सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। मारा खा खा के बिलाला का दाना ले दासी, मारा खा खा के बिलाला का दाना ले दासी। काबे दी छत ते खड़ा हो के हो के दासी, यार लई मार जिखाइए ते कमी रहिंदी नहीं। जशन सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। मंगिए रब कोलो असी प्यार सहाबा वाला, बेलियों खुल्क ते किरदार सहाबा वाला, अपना मैयार बनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। जशन सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। इस घराने दे वफादार तू सदके जाइए, सोहणे दी आल दे खूबदार तू सदके जाइए। टुकड़े पंज तन दे जिखाइए ते कमी रहिंदी नहीं। जशन सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। जशन सोहणे दे मनाइए ते कमी रहिंदी नहीं। जज़ाकल्लाह। खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा अनमोल खुरम कादरी हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करी। जशन सोने दे मनाइए ते कमी रहंदी रही। सोने महबूब का जिक्र हो और सोने की तारीफ हो और उनके उसवा हुस्ना और उनकी सुन्नतों को अपनाने वाला जो शख्स हो, तो उसको कमी किस चीज़ की रह सकती है। बेशक बहुत खूबसूरत अंदाज में हाजिर पेश करी थी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशरियात राहत और रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. नाज़रीन खुश आमदेद। मुख्तसर से वक्फे के साथ एक बार फिर आपके सामने पेश खिदमत। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। आज के हमारे खुसूसी नात खान हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं राहत रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन का खूबसूरत प्रोग्राम। मैं दावत देता हूँ इज़रार अहमद चिश्ती साहब को कि अपने खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व आददि कुल्लि मा अलुमिल्ला का PNN चैनल का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज़ इंसान को आज की इस राहत रमज़ान ट्रांसमिशन में अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत नसीब की। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर बहुत सारी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
کا یا حبیب اللہ نبی کی یاد میں محفل کیا کہنے نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد میں محفل کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد میں محفل پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا وہ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں بولانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی کہو یہ جلنے والوں سے جلو گے یوں ہی جل جل کر کہو یہ جلنے والوں سے مرو گے یوں ہی جل جل کر درودوں کی یہ بجلیاں
درودوں کی یہ بجلیاں گھرانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ جناب ازرار کیا احمد بات چشتی ہے۔ صاحب بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ مدثر بھائی آج 18 رمضان المبارک ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آج کے دن سے جو ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ مطلب حضرت عائشہ صدیقہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جو آپس میں محبت تھی، بے شک جو ان کے آپس میں جو رشتہ تھا، ہمیں ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات، ان کا حسن اخلاق، ان کے حسن حسنہ، اور جس طرح انہوں نے طرز زندگی گزاری، ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی کو ان کے تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اسی بات کو آگے لیتے چلو میں جناب حضرت معاذ احمد صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار سبحان پیش اللہ، کریں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی گواہی خود قرآن نے اور اللہ نے دی ہے، تو ایسی تطہیر بیان کی ہے قرآن نے کہ شاعر بھی کہتا ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہ تیری پاکیزگی اور تطہیر کا، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا، خود گواہ خالق دو جہان عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہا عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ اور لوگ تو دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن میرا رب حضرت عائشہ کے گھر میں سب کچھ خود ہی بھیج رہا ہے، رحمت بھی بھیجی، جنت بھی بھیجی، برکت بھی بھیجی، سب کچھ حضرت عائشہ کے گھر میں بھیج دیا۔ حاصل کلام شعر میں عرض کرتا ہوں کہ حجرہ چھوڑا نہیں
قنے آپ کا حجرہ چھوڑا نہیں قنے آپ کا حجرہ چھوڑا نہیں قنے آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کہ تو کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. ماشاءاللہ معاویہ صدیق معاویہ صدیق کی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. سامعین آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور ہمارا پروگرام بھی جو یہ چل رہا ہے عصر سے مغرب کے دوران ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور اس بارے میں ایک ہے کہ عصر سے مغرب میں ایک صحیح ایک وقت ہے, میں صحیح کو کہتے ہیں ایک وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک ہے اور ہماری ٹرانسمیشن بھی الحمدللہ عصر سے مغرب کے درمیان یا آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے. تو ہمارے لیے خوش قسمتی کہ ہم اس خوبصورت وقت میں اور خوبصورت رحمت بھری گھڑیوں میں ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں محترمہ انمول خرم قادری کو ایک بار پھر ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت. اللہ 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 بگڑے سارے کم بڑھاوندا اللہ بگڑے سارے کم بڑھاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاوندا اللہ میرا اللہ ساریاں دی گل بڑھاوندا اللہ 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 اے بختا دے ہمارے رب نو یاد کرو 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 میرے مولا اے بختا دے ہمارے رب نو یاد کرو اے بختا دے ہمارے رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیک جگاندا اللہ ستے ہوئے لیک جگاندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاوندا اللہ میرا اللہ ساریاں دی گل بڑھاوندا اللہ اللہ اللہ. خوبصورت انداز میں محترمہ انمول خرم قادری ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کری. ناظرین گرامی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جناب معراج الدین فاروقی صاحب, جناب معاذ صدیقی صاحب, جناب معاویہ صدیقی صاحب, جناب عثمان قادری صاحب, جناب فہد اللہ نوشاہی صاحب, محترمہ جو آج ہماری خصوصی
ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी मोहतरमा अनमोल खुरम कादरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें रौनक बख्शी। नाज़रीन ग्रामी, अपनी आज के प्रोग्राम का इख्तिताम सिर्फ एक बात पे करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा होने वाला है। जितना फैज़ हासिल कर सकते हैं फैज़ हासिल कीजिए। इसी बात के साथ अपने होस्ट मोहम्मद दानियाल और मुदस्सिर अली को इजाज़त दीजिए। अपनी पूरी टीम इशफाक नियाज़ी के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।